حضرت ہارون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے کی اولاد اور بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد اور حضرت زکریا علیہ السلام سے پہلے مبعوث فرمایا۔ یہ 6 صدی قبل مسیح کی بات ہے، جب بنی اسرائیل کی سرکشی، نافرمانیاں اور مشرکانہ حرکتیں حد سے تجاوز کر چکی تھی۔ ہر طرف ظلم و جبر، فساد اور لوٹ مار کا بازار گرم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے پیغمبروں کے ذریعے بنی اسرائیل کو منتبہ فرمایا کہ اپنی ان قبیح حرکتوں سے باز آ جائیں، ورنہ گزشتہ قوموں کی طرح انہیں بھی عذاب الہی کا سامنا کرنا ہوگا۔ بار بار کی تنبیہ کے باوجود جب ان پر کوئی اثر نہ ہوا اور ان کی بدعمالیاں روز بروز بڑھتی چلی گئیں، تو قوم عمالقہ کا ایک ظالم اور سفاک بادشاہ جس کا نام بخت نصر تھا، بابل سے ایک بڑی فوج کے ساتھ آندھی و طوفان کی طرح راستے کی حکومتوں کو پامال کرتا ہوا فلسطین کی طرف بڑھا اور تھوڑے ہی عرصے میں فلسطین کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ تورات کے مطابق 40,000 سے زائد علماء قتل کر دیے گئے، یہاں تک کہ وہاں تورات کا ایک بھی عالم زندہ نہ بچا۔ ناظرین، تاریخ کے مطابق اس کافر بادشاہ بخت نصر نے شہر کے تقریباً 1,00,000 باشندوں کو قتل کر دیا اور تقریباً 1,00,000 کو ملک شام میں ادھر ادھر بکھیر کر آباد کر دیا اور تقریباً 1,00,000 کو گرفتار کر کے لونڈیاں اور غلام بنا کر ساتھ لے آیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام بھی انہی قیدیوں میں تھے۔ اس کے بعد اس کافر بادشاہ نے پورے شہر بیت المقدس کو توڑ پھوڑ کر مسمار کر دیا اور بالکل ویران بنا ڈالا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام جب کسی طرح بخت نصر کی قید سے رہا ہوئے تو ایک گدھے پر سوار ہو کر اپنے شہر بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ اپنے شہر کی ویرانی اور بربادی دیکھ کر ان کا دل بھر آیا اور وہ رو پڑے۔ چاروں طرف چکر لگایا مگر انہیں کسی انسان کی شکل نظر نہیں آئی۔ ہاں، یہ دیکھا کہ وہاں کے درختوں پر خوب زیادہ پھل آئے ہیں جو پک کر تیار ہو چکے ہیں، مگر کوئی ان پھلوں کو توڑنے والا نہیں۔ یہ منظر دیکھ کر نہایت ہی حسرت و افسوس کے ساتھ بے اختیار آپ کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکل پڑا جسے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت عزیر علی نبینا علیہ السلام نے فرمایا، انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، یعنی اس شہر کی ایسی بربادی اور ویرانی کے بعد بلا کس طرح اللہ رب العزت پھر اس کو آباد کرے گا۔ پھر آپ نے کچھ پھلوں کو توڑ کر تناول فرمایا اور انگوروں کو نچوڑ کر اس کا شیرہ نوش فرمایا۔ پھر بچے ہوئے پھلوں کو اپنے جھولے میں ڈال لیا اور بچے ہوئے انگور کے شیرہ کو اپنی مشک میں بھر لیا اور اپنے گدھے کو ایک مضبوط رسی سے باندھ دیا اور پھر آپ ایک درخت کے نیچے لیٹ کر سو گئے اور اسی نیند کی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی۔ اور اللہ رب العزت نے درندوں، پرندوں، چرندوں اور جنوں انس سب کی آنکھوں سے آپ کو اوجھل کر دیا کہ کوئی آپ کو نہ دیکھ سکا، یہاں تک کہ 70 برس کا زمانہ گزر گیا تو ملک فارس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ بیت المقدس کے شہر کو پھر دوبارہ آباد کرنے آیا اور بچے ہوئے بنی اسرائیل کو جو اطراف و جوانب میں بکھرے ہوئے تھے سب کو بلا بلا کر اس شہر میں آباد کر دیا اور ان لوگوں نے نئی عمارتیں بنا کر اور قسم قسم کے باغات لگا کر اس شہر کو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت اور بارونق بنا دیا۔ ناظرین، جب حضرت عزیر علیہ السلام کو پورے 100 برس وفات کی حالت میں ہو گئے تو اللہ رب العزت نے آپ کو دوبارہ زندہ فرمایا تو آپ نے دیکھا کہ آپ کا گدھا مر چکا ہے اور اس کی ہڈیاں گل سڑ کر ادھر ادھر بکھری پڑی ہیں، مگر تھیلے میں رکھے ہوئے پھل اور مشک میں رکھا ہوا انگور کا شیرہ بالکل خراب نہیں ہوا، نہ پھلوں میں کوئی تغیر، شیرے میں کوئی بو باس یا بدمزگی پیدا ہوئی۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اب بھی آپ کے سر اور داڑھی کے بال کالے ہیں اور آپ کی عمر وہی 40 برس ہے۔
آپ حیران ہو کر سوچ بچار میں پڑے ہوئے تھے کہ آپ پر وحی اتری اور اللہ رب العزت نے آپ سے دریافت فرمایا کہ اے عزیر آپ کتنے دنوں تک یہاں رہے؟ تو آپ نے خیال کر کے کہا کہ میں صبح کے وقت سویا تھا اور اب عصر کا وقت ہو گیا ہے۔ یہ جواب دیا کہ میں دن بھر سے کچھ کم سوتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں اے عزیر، تم پورے 100 برس یہاں ٹھہرے رہے۔ اب تم ہماری قدرت کا نظارہ کرنے کے لیے ذرا اپنے گدھے کو دیکھو کہ اس کی ہڈیاں گل سڑ کر بکھر چکی ہیں، اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں پر نظر ڈالو کہ ان میں کوئی خرابی اور بگاڑ نہیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اے عزیر، اب تم دیکھو کہ کس طرح ہم ان ہڈیوں کو اٹھا کر ان پر گوشت پوست چڑھا کر اس گدھے کو زندہ کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ اچانک بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ایک دم تمام ہڈیاں جمع ہو کر اپنے اپنے جوڑ سے مل کر گدھے کا ڈھانچہ بن گیا، اور لمحہ بھر میں اس ڈھانچے پر گوشت پوست بھی چڑھ گیا اور گدھا زندہ ہو کر اپنی بولی بولنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام نے بلند آواز سے یہ کہا، اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ناظرین، اس پورے واقعہ کو اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 میں کچھ یوں ارشاد فرمایا، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماته اللہ 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت یوما او بعد یوم قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزوها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان اللہ على كل شيء قدیر۔ یا اس شخص کی مانند کہ جس کا گزر اس بستی پر ہوا جو چھت کے بل موندی پڑی ہوئی تھی، وہ کہنے لگا کہ اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کس طرح زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسے مار دیا 100 سال کے لیے، پھر اسے اٹھایا، پوچھا کتنی مدت تم پر گزری؟ کہنے لگا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ فرمایا بلکہ تو 100 سال تک رہا۔ پھر اب تو اپنے کھانے پینے کو دیکھ، بالکل خراب نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھ، ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بناتے ہیں، تو دیکھ کہ ہم ہڈیوں کو کس طرح اٹھاتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ جب یہ سب ظاہر ہو چکا تو کہنے لگا میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ناظرین، روایات کے مطابق اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام شہر کا دورہ فرماتے ہوئے اس جگہ پہنچ گئے جہاں 100 برس پہلے آپ کا مکان تھا۔ تو نہ کسی نے آپ کو پہچانا، نہ آپ نے کسی کو پہچانا۔ ہاں البتہ یہ دیکھا کہ ایک بہت ہی بوڑھی اور اپاہج عورت مکان کے پاس بیٹھی ہے جس نے اپنے بچپن میں حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا یہی عزیر کا مکان ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ جی ہاں۔ پھر بڑھیا نے کہا کہ عزیر کا کیوں پوچھا؟ ان کو تو 100 برس ہو گئے کہ وہ بالکل ہی لاپتہ ہو چکے ہیں۔ یہ کہہ کر بڑھیا رونے لگی تو آپ نے فرمایا کہ اے بڑھیا، میں ہی عزیر ہوں۔ تو بڑھیا نے کہا سبحان اللہ، آپ کیسے عزیر ہو سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اے بڑھیا، مجھ کو اللہ تعالیٰ نے 100 برس مردہ رکھا، پھر مجھ کو زندہ فرما دیا اور میں اپنے گھر آ گیا ہوں۔ تو بڑھیا نے کہا کہ حضرت عزیر تو ایسے باکمال تھے کہ ان کی ہر دعا قبول ہوتی تھی۔ اگر آپ واقعی حضرت عزیر ہیں تو میرے لیے دعا کیجئے کہ میری آنکھوں میں روشنی آ جائے اور میرا فالج اچھا ہو جائے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا فرمائی تو بڑھیا کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں اور اس کا فالج بھی ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس نے غور سے آپ کو دیکھا، پہچان لیا اور بول اٹھی کہ میں شہادت دیتی ہوں کہ آپ یقیناً حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں۔ پھر وہ بڑھیا آپ کو لے کر بنی اسرائیل کے محلے میں گئی۔ اتفاق سے وہ سب لوگ ایک مجلس میں جمع تھے اور اسی مجلس میں آپ کا بیٹا بھی موجود تھا جو 118 برس کا ہو چکا تھا، اور آپ کے چند پوتے بھی تھے جو سب ظاہر بوڑھے ہو چکے تھے اور سب کے سب ظاہر حضرت عزیر علیہ نبینا علیہ السلام سے بڑے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں شہادت کی اور اعلان کیا کہ اے لوگوں، بلا شبہ یہ حضرت عزیر ہی ہیں۔
मगर किसी ने बुढ़िया की बात को सही नहीं माना। इतने में उनके बेटे ने कहा, मेरे बाप के दोनों कंधों के दरमियान एक काले रंग का मसा था। अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत कामिला पे कुर्बान जाए। हजरत उजैर अलैहिस्सलाम ने अपना कुर्ता उतार कर दिखाया तो वो मसा मौजूद था। फिर लोगों ने कहा, हजरत उजैर को तो तौरात जुबानी याद थी, अगर आप उजैर हैं तो जुबानी तौरात पढ़कर सुनाइए। आपने बगैर किसी झिझक के फौरन पूरी तौरात पढ़कर सुना दी। वक्त नसर बादशाह ने बैतुल मुकद्दस को तबाह करते वक्त 40,000 तौरात के आलिमों को चुन चुन कर कत्ल कर दिया था और तौरात की कोई जिल्द भी उसने जमीन पर बाकी नहीं छोड़ी। अब ये सवाल पैदा हुआ कि हजरत उजैर ने तौरात सही पढ़ी है या नहीं। एक आदमी ने कहा, मैंने अपने बाप से सुना कि जिस दिन हम लोगों को बख्त नसर ने गिरफ्तार किया था, उस दिन एक वीराने में एक अंगूर की बेल की जड़ में तौरात की एक जिल्द दफन कर दी गई। अगर तुम लोग मेरे दादा के अंगूर की जगह के निशान नहीं कर दो तो मैं तौरात की एक जिल्द बरामद कर दूंगा। उस वक्त पता चल जाएगा कि हजरत उजैर ने जो तौरात पढ़ी है वो सही है या नहीं। नाज़रीन, लोगों ने तलाश करके जमीन खोद कर तौरात की जिल्द निकाल ली तो वो हरफ बहरफ हजरत उजैर की जुबानी याद की हुई तौरात के मुताबिक थी। ये अजीबो गरीब और हैरत अंगेज माजरा देखकर सब लोगों ने एक जुबान होकर ये कहना शुरू कर दिया कि बेशक उजैर यही है और यकीनन ये खुदा के बेटे हैं। उसी दिन से ये गलत और मुशरिकाना अकीदा यहूदियों में फैल गया कि माज़अल्लाह हजरत उजैर अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं। आज तक दुनिया भर के यहूदी इस बातिल अकीदा पर जमे हुए हैं कि हजरत उजैर अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं। नाज़रीन, रिवायात में आता है कि एक दफा एक ईसाई बादशाह ने चंद सवालात लिखकर अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास भेजे। उनके जवाबात आसमानी किताबों की रूह से देने का मुतालिबा किया। उसमें से पहला सवाल ये था, एक माँ के शिकम से दो बच्चे एक दिन एक ही वक्त पैदा हुए, फिर दोनों का इंतकाल भी एक ही दिन हुआ। एक भाई की उम्र 100 साल बड़ी और दूसरे की उम्र 100 साल कम थी, ये कौन थे और ऐसा किस तरह हुआ? जवाब में हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने लिखा, तो दोनों भाई एक दिन एक ही वक्त पैदा हुए और दोनों की वफात भी एक ही दिन हुई और उनकी उम्र में 100 साल का फर्क था। ये दोनों हजरत उजैर अलैहिस्सलाम और उनके भाई थे। ये दोनों भाई एक दिन एक ही वक्त माँ के बतन से पैदा हुए और उन दोनों की वफात भी एक ही दिन हुई, मगर बीच में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत उजैर अलैहिस्सलाम को अपनी कुदरत कामिला दिखाने के लिए पूरे 100 साल मारे रखा। 100 साल मौत के बाद अल्लाह ने उनको जिंदगी बख्शी। नाज़रीन, इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ।